سب سے پہلے ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں. یہ حدیث جو ہے مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. 1170 میں یہ روایت موجود ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے. اس حدیث پر کچھ علماء نے کلام کیا ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر 450 کے اندر اس روایت کو حسن کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم لوگ قیام اللیل کو لازم پکڑو، قیام اللیل کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ جو رات کی نماز ہے تہجد، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی شان تھی اور ان کی عادت تھی. اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقرب لکم الی ربکم، یہ جو نماز ہے تم کو تمہارے رب کے قریب کر دے گی، تم کو تمہارے رب کے قریب کر دے گی. وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ رات کی نماز تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگی، مٹا دے گی، تمہارے گناہوں کو مٹائے گی. اور وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور تم کو گناہوں سے روکے گی، تم کو گناہوں سے روکے گی. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں جو بیماری ہے اس کو دور کر دے گی. تمہارے جسم میں، تمہارے بدن میں جو بیماری ہے وہ بیماری تم سے دور کر دے گی. یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر کیا باتیں معلوم ہوئی کہ پہلے کے لوگ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اپنی مجبوریاں، اپنی حاجت اللہ کے پاس رکھتے تھے. یہ پچھلے نیک لوگوں کی عادت تھی، ان کی شان تھی. اور انہی کے راستے پر جو لوگ اس امت محمدیہ میں چلتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، ان کی بھی یہ شان ہے، ان کی عادت ہے کہ راتوں میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہے. رات میں تہجد پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فائدے بتلائے؟ یہ تم کو تمہارے رب کے قریب کرے گی اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور تم کو گناہوں سے روکے گی اور جسم سے بیماری دور کرے گی، جسم سے بیماری دور کرے گی. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا یہ بہت شرف اور فضیلت کی بات ہے، بہت شرف اور فضیلت کی بات ہے. اور گناہوں کا مکفرہ کہتے ہیں کہ ڈھانکنا، چھپانا. یہ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گی، ڈھانک دے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، بخش دے گا، تمہارے گناہ ڈھک جائیں گے اس عادت، اس عمل کی وجہ سے، اور تم کو گناہوں سے روکے گی. دیکھیے، گناہوں کا مٹ جانا اور دوسرے گناہوں سے رک جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پچھلے جو غلطی کیا وہ مٹ گئے اور آگے غلطی سے وہ رک جا رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور یہ نماز ہی کے اندر وہ تاثیر ہے، نماز کے اندر وہ تاثیر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز تم کو فحش اور منکر یعنی گناہوں سے روکتی. تو یہ گناہ آگے کے پچھلے گناہ کو، یہ نماز، یہ عمل پچھلے گناہ کو مٹا بھی دیتی ہے اور آئندہ گناہ سے روکتی بھی ہے. اور ایک کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے. کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس نماز کے ذریعے سے بندہ کے بدن سے بیماری بھی دور ہوتی ہے. تو اس میں یہی پیغام ہے، بڑا فائدہ ہے اور اس کو ہمیں برتنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے فائدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس کو اٹھانا چاہیے. دوسری بات جو ہے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے، ایک سورہ کے ذریعے سے، اور اس سورت کے اندر بہت بہترین باتیں ہیں اور ڈرانے والی بھی بات ہے. سورہ العادیہ ہم لوگ سنتے ہیں، سورۃ العادیہ ہم لوگ سنتے ہیں، 100 نمبر کی سورہ ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پہلے اللہ رب العالمین نے والعادیات ضبحا کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ٹاپ مار کر کے دوڑ کر کے چنگاری جو نکال دیتے ہیں، جن کے پیروں تلے سے دوڑتے ہیں، ایسے گھوڑے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے پتھروں سے رگڑنے کی وجہ سے چنگاری آگ نکلتے ہیں، ایسے گھوڑے کی اللہ نے قسم کھایا۔ اور وہ گھوڑے جو صبح سویرے ڈھاوا بولتے ہیں اپنے دشمنوں پر، ان کی قسم کھایا۔ اور یہ دھول اڑا دیتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو دھول اڑا دیتے ہیں اور فوج میں گھس جاتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کیا کہا؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ دیکھیے کیا کہا؟ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس بات پر وہ خود گواہ بھی ہے، اس بات پر وہ خود گواہ بھی ہے۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے ناشکرا ہونے پر وہ خود گواہ بھی ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا کہ کیا یہ نہیں جانتا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو معلوم نہیں ہے اس دن کے بارے میں جس دن قبروں سے نکال دیا جائے گا؟ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اس کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا، سینوں میں جو کچھ بھی چھپا کر کے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ان باتوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قسم کھاتا ہے اور کیا بولنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء مفسرین کی تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھایا، گھوڑوں کی قسم کھایا۔ دیکھیے گھوڑے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں، جانور ہیں، اپنے رب اپنے مالک کے کہے ہوئے مانتے ہیں۔ لیکن انسان کو دیکھیے، جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا پوری دنیا ان کے لیے بنایا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑا جانور ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے اور وہ اتنا تیز دوڑتا ہے، وہ پتھر کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس کے پیر زخم ہو جائیں گے، دشمن کے بارے میں نہیں سوچتا کہ جا کر کے گھسیں گے تو قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، کیا ہو جاؤں گا، لیکن وہ دوڑتا ہے، اپنے مالک کے کہے پر دوڑتا ہے، صبح دھاوا بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قسم کھایا ہے اور بہت بڑی بات کہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ جو لکنود ہے، کنود کا لفظ ہے، لکنود کیا مطلب ہے اس کا؟ کنود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کندا یکنودو کنودن، بالکل کفرا یکفرو کفورن سے ہے، یعنی جس طریقے سے کفر کا لفظ ہے اسی طریقے سے کنود کا لفظ ہے۔ کفور جو کفرا من انکار کرنا، کفر کرنا، اسی کی طرح یہ لفظ بھی ہے کنود۔ کنود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی تشریح کرتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الارض التي لا تنبت شیئا، ایسی زمین جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے اس کو ارض القنود کہتے ہیں۔ ارض القنود وہ زمین جس سے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اسی زمین کا، یعنی اس آدمی کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس کی نعمت ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جیسے ایک زمین ہوتی ہے جس میں کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بندہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کو مرأۃ کندی کہا جاتا ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی، اس عورت کو مرأۃ کندی کہا جاتا ہے۔ سوچئے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لفظ کا اصل جو ہے منع الحق،
والخیر. قنوت کے لفظ کی اصلیت یہ ہے کہ منع الحق والخیر، جو آدمی حق اور خیر سے رک جاتا ہے، حق اور خیر سے رک جاتا ہے، اسی کو قنوت کہتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں قنوت کا معنی یہ بھی ہے البخیل، وہ بخیل آدمی، وہ کنجوس آدمی جو اپنے عطیات خیرات کو روک لیتا ہے اور اپنے غلاموں کو بھوکا رکھتا ہے، اپنے غلاموں کو بھوکا رکھتا ہے. تو قنوت کے یہ جو لفظ قنوت ہے اس کا معنی ہے، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 تفسیری باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 باتیں انہوں نے جو اہم نقطہ ذکر کیا قنوت کے بارے میں، دیکھیے کہتے ہیں قنوت اس آدمی کو کہتے ہیں الذی، وہ آدمی جو کیا کرتا ہے یکفر الیسیر ولا یشکر الکثیر، وہ آدمی جو کم چیزوں کا ناشکریہ کر دیتا ہے، ناشکریہ ادا کرتا ہے، اور زیادہ ہے تو کفر کرتا ہے. کم چیزوں کا وہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی اور زیادہ ہے تو پھر وہ ناشکری کر بیٹھتا ہے. اور کہتے ہیں قنوت کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ينفق نعم اللہ فی معاصی اللہ، ایسا آدمی جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچہ کرتا ہے، اس کو قنوت کہتے ہیں. اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس بہت ہیں، اس کو کہاں خرچہ کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں، یعنی گناہ میں خرچہ کرتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قنوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قنوت اس آدمی کو کہتے ہیں اللوامۃ لربہ، جو اپنے رب کو برا بھلا کہتا ہے، جو اپنے رب کو برا بھلا کہتا ہے. کیسے برا بھلا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یذکر نعمہ، یذکر المصائب وینسی نعمہ، جو اپنی مصیبتوں کو صرف یاد کرتا ہے اور اب اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. وہ آدمی قنوت ہے جو اپنی مصیبتوں کو، اپنے پریشانیوں کو تو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ کی نعمتیں جو اس کے پاس ہے اس کو بھول جاتا ہے. یہ قنوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھایا اور کہا کہ انسان قنوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی 2 خرابیوں کو بیان کیا ہے. ایک خرابی تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اس کو روکتا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرنے سے. 2 خوبی، ایک اللہ کی نعمت کی ناشکری اور دوسرا اس کو خرچ کرنے سے رک جانا، بخیلی کرنا. اور کہتے ہیں یہ گنہگاروں کی صفت ہے، یہ گنہگاروں کی صفت ہے. ایک مومن پکا سچا مسلمان کی یہ خوبی نہیں ہے، یہ پکا سچا مسلمان اور مومن کی خوبی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے اس طرح سے نہیں کہتا. اور ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ تو کافروں کی عادت ہے، یہ تو کافروں کی عادت ہے، ایسے لوگوں کی جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ایسے لوگوں کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. 2 خوبی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور بندوں پر اس کا خرچ نہ کرنا، روک لینا. یہ ایسی خطرناک خرابی ہے کہ کافروں کی عادت ہے اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کی عادت ہے. کیسے؟ انہوں نے کہاں سے دلیل دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں جو 4ویں نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 پر 7 اور 8 پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، اپنے خود بخود بخیلی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضل اور اپنی نعمت دیا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں. اللہ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم رسوا کرنے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھیں. رسوا کرنے والا عذاب کن کے لیے؟ اعتدنا للکافرین، ہم ان کافروں کے لیے. دیکھیے یہ کافروں کی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کیا خوبی ان کی، کیا عادت بیان کیا، کیا برائی بیان کیا؟ یہ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بخیلی سے روکتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں،
اس کو چھپاتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو دو خوبی ہے, دو عادت ہے, دو برائی ہے, یہ پکا سچا مومن مسلمان کی عادت ہی نہیں ہے, یہ کافروں کی عادت ہے اور ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. یہ کافروں کی تو عادت ہو گئی, اب اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ اسی آیت کے آگے اللہ تعالی نے کہا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, لیکن کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اللہ پر ایمان نہیں ہے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں, آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں. یہ وہ لوگ ہیں, وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا کہ جس کا شیطان ساتھی ہو گیا وہ بہت برا ساتھی ہے. شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ان دونوں آیتوں میں یہ دو جو خرابی سورہ العادیہ میں ہے, جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, یہ خوبی, یہ برائی کافر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے والے, آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے والوں کی خوبی ہے اور عادت ہے. اسی وجہ سے اس سے ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں گے اللہ اکبر, سورہ معون ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اس میں کیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے, ویل جہنم ہے, دھمکی ہے جو نماز سے غافل ہیں, سستی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, آپ تفسیر پڑھیے معون کی, معمولی سی چیز جو برتنے کی ہے اس سے بھی روکتے ہیں. معون آپ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھیں گے حسن البیان تو آپ کو ملے گا. جو گھر کے باجو آجو میں رہتے ہیں نا, تو جیسے ضرورت پڑنے پر کوئی چیز لین دین کرتے ہیں نا, اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی دینے سے رک جاتے ہیں, وہ اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی دینے سے رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ان کی, یہ برائی بیان کیا. اور آپ پڑھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں, غفلت سے پڑھتے ہیں یا دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور روکتے ہیں. دیکھیے یہ ریاکاری اخلاص کے الٹا ہے, ریاکاری اخلاص کے الٹا ہے, اور مومن مخلص ہوتا ہے. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پکا سچا اخلاص والے آدمی کی عادت نہیں ہے, یہ کافروں کی عادت ہے اور قیامت کی جھٹلانے والوں کی عادت ہے. آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن اس سورت کا جو شروع ہے معون, سورہ معون کا شروع ہے, آپ پڑھیے کیا ہے اس میں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. بات میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. یہی وہ آدمی ہے, یہ اس قسم کا آدمی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے, یتیم کو دھکا دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکینوں کو کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو سورت کے آغاز ہی میں کہہ دیا کہ یہ ان لوگوں کی خوبی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سورہ عادیات کے اندر اتنی گہرائی ہے. میں تو صرف 2-4 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے اندر اور بہت ساری گہرائی ہے, اور بہت ساری گہرائی ہے. تو یہ دو عادتیں بہت خطرناک اور بہت بری ہے. اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنا, اور جو نعمت ہمارے لیے ہے اس کو خرچ نہ کرنا,
اس کو خرچ نہ کرنا بہت بری عادت ہے. یہ مسلمانوں کی عادت نہیں, یہ مسلمانوں کی عادت نہیں. ایک بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انہو بالخیر لشدید, یہ انسان جو ہے اپنے مال کا بہت سخت یہ محبت کرتا ہے, مال سے بہت سخت محبت کرتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مال سے بہت محبت کرتا ہے, اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ دیتا ہے. اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ دیتا ہے. اتنا محبت ہے, اتنا محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس پر حق ہے وہ حق چھوڑ دیتا ہے, وہ حق چھوڑ دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے, اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا قسم کھا کر کے کہا, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا قسم کھا کر کہا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا اس کو معلوم نہیں اس دن کے بارے میں جس دن اللہ رب العالمین کیا کرے گا, قبروں سے اٹھائے گا اور سینوں کے راز کو کھولے گا. دیکھیے اللہ اکبر. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا, ایک قبر اور ایک صدر. قبر اور صدر یعنی قبر اور سینہ. قبر سے انسان کو اٹھایا جائے گا اور سینوں سے انسان کے راز کو کھولا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے انسان کی حقیقت کو بتلایا اور کہا کہ مال سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, کیا اس کو پتا نہیں اس دن کے بارے میں جس دن قبر کو اللہ تعالیٰ قبر سے مردوں کو اٹھا دے گا. کہتے ہیں کہ دیکھیے قبر ایسی چیز ہے کہ انسان کے جسم کو چھپاتی ہے, اور سینہ, انسان کا سینہ ایسا ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی کو وہ سینے پر چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ قبر سے بھی اٹھا دے گا اور سینوں کو بھی کھول دے گا. سینوں کے راز کیا ہے؟ امام محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کی نیتوں کو اور دل کے اعمال کو کھولے گا قیامت کے دن. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کی نیت, کون سا عمل کیوں کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کھولے گا. اور دل کے اعمال بولے تو پھر خود ہی تفسیر کرتے ہیں, دل کے اعمال توکل کس پر بھروسہ کرتا تھا دنیا میں, توکل کس پر بھروسہ کرتا تھا, اور رجا کس پر امید لگائے ہوئے تھا, اور رہبت اور خوف کس کے بارے میں تھا, ڈر اور حیبت کس کا حیبت اپنے دل میں رکھا تھا. اللہ سینوں کو بھی کھولے, اللہ تعالیٰ سینوں کو بھی کھولے گا. یہ صورت معمولی نہیں, اللہ نے اتنی بڑی بڑی جو قسمیں کھایا ایسے نہیں کھایا. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے سینوں سے اس کی برائی کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا تو اس کا صاف چہرے میں پتا چلے گا کہ یہ مجرم ہے, صاف پتا چلے گا کہ یہ مجرم ہے. اللہ اکبر. اس بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. سورہ رحمان ہم لوگ پڑھتے ہیں جو 50 پر 5 نمبر کی سورہ ہے, اس پر 40 پر 1ویں آیت پڑھی ہے. کیا کہا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجرموں کو اس کے چہرے سے پہچان لیا جائے, مجرموں کو اس کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا, اور ان کے پیشانی کے بال اور ان کے پیر کو پکڑا جائے گا اور دھکیل دیا جائے گا. قیامت کے دن ایسا ہوگا جب سینوں کے راز کھلیں گے اور قبر سے انسان اٹھا کر کے پھر حشر کے میدان میں جمع ہوگا, اور پھر اللہ رب العالمین سینوں کا راز کھولے گا. کیا کیا چھپا کر رکھتا تھا, کس سے محبت کرتا تھا, کس سے ڈرتا تھا, تو اس کے چہرے سے پتا چلے گا کہ یہ مجرم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور آنکھ نیلی ہو جائے گی, اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ پیشانی اور جو پیر پکڑنے کا اللہ نے ذکر کیا, وہ پیشانی کو لے تو سر پہ اگلا حصہ ہوتا ہے, اور پیر دونوں کو اللہ تعالیٰ ملا کر پکڑے گا, لپیٹ دے گا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ پیر اور اس کے پیشانی کے بال دونوں اکٹھا کر کے پکڑے گا. تو اس کی حالت کیا ہوگی, اور پھر اس کو ہلاک اللہ تعالیٰ کر دے گا. تو اس طریقے سے یہ جو ہے بہت خطرناک بات ہے کہ انسان کے راز اس دن کھولے جائیں گے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ایک جگہ ذکر کیا ہے. کہاں؟ سورہ طارق.
سورہ طارق کی آپ پڑھتے جائیے اور خصوصی طور پر 9 نمبر کی آیت اور 10 نمبر کی آیت پڑھیے، اس میں یہاں سے پڑھیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان دیکھ لے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ تو ایک اچھلتا ہوا پانی سے پیدا ہوا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہاں سے نکلا ہے؟ پیٹ کے ریڑھ کی ہڈی سے اور سینے کے بیچ سے وہ پانی نکلا ہے، اس سے بنا ہے، اس سے بنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر، انسان کو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی طاقت ہے کہ اس کو پھر سے دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر قرطبی آپ پڑھیں گے، تفسیر قرطبی اور طبری، اس آیت کریمہ جو انہ علی رجعہ لقادر ہے، اس کی آپ تفسیر پڑھیے تو تفسیر قرطبی اور طبری میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ یہ بڑا آدمی بوڑھا ہو گیا، اس کو پھر سے جوان کر دے، پھر سے بچہ کر دے، پھر سے پانی بنا دے، اور پھر سے اس کے جہاں وہ تھا ریڑھ کی ہڈی میں اور سینے میں وہاں پھر سے لوٹا دے۔ اللہ کو اس بات پر بھی قدرت ہے، اللہ کو اس بات پر بھی قدرت ہے، اس بات پر بھی اللہ کو قدرت ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جس اللہ نے اچھلتے ہوئے اس گندے پانی سے پیدا کیا اور اس کو چلتا پھرتا بولتا ہوا انسان بنایا، مر جانے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے۔ اور آگے کی آیت میں کیا کہا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھولے جائے گا۔ یہی اصل میں بتلانا مقصد تھا سورہ طارق میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن راز کھولے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ اللہ کے راز کو کھولنے سے کوئی روکے اور بچائے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب راز کھولے گا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب راز کھولے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس بات کو قرطبی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے اور امام طبری رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یبدی اللہ یوم القیامت کل سر، اللہ تعالیٰ ہر ایک راز کو قیامت کے دن کھولے گا، ہر ایک راز کو قیامت کے دن کھولے گا، اور پھر جو چھپے ہوئے راز تھے کھول دے گا، تو یہ راز کیا ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں زینن فی الوجوہ و شینن فی الوجوہ، یا تو یہ راز اس کے چہرے کے لیے زینت بن جائے گا، چمک جائے گا، یا تو اس کے چہرے کے لیے ایک لعنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کھولے گا۔ کیا کھولے گا؟ دلوں کے راز کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں سر اللہ بینہ و بین العبد، اللہ تعالیٰ کے بیچ اور بندے کے بیچ میں جو راز ہے اس کو اللہ کھولے گا۔ اللہ کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا دین اور اس کی شریعت اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کی شریعت کی کتنی محبت تھی، اس کو کتنی قدر تھی، اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ تو اس طریقے سے اس دن قیامت کے دن راز کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بتلایا ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا ناشکرا ہے، مال کی محبت میں اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس دن سے غافل ہے، اس دن سے غافل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ قبر اور پیٹ کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس قبر اور پیٹ کو ذکر کیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ خندق سے جب واپس آ رہے تھے، جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا، ملا اللہ قبورہم واجوافہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں اور ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے۔ انسان پیٹ کی وجہ سے بہت کچھ کرتا ہے اور قبر سے بھاگتا ہے، قبر سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، پیٹ کے لیے حلال حرام کچھ بھی تمیز نہیں کرتا، اور قبر سے موت سے بھاگتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اسی کی غفلت کی وجہ سے اس کو حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ یہ دونوں اللہ رب العالمین دونوں کو ذکر کیا ایک ساتھ۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث کے اندر کہا ہے کہ جب وہاں راز کھولا جائے گا تو یہ معمولی راز نہیں ہوگا کہ انسان جان لے تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ, کہ قیامت کے دن ہر غداروں کا ایک جھنڈا ہو, ایک جھنڈا ہوگا. دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پیچھے کے حصے میں اللہ تعالیٰ وہ جھنڈا گاڑ دے گا. جھنڈا اس کے پیچھے کے حصے میں, پائخانے کے راستے میں اس کو جھنڈا گاڑ دے گا. یعرف بہ, اس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ غدار انسان تھا, یہ غدار انسان تھا. اللہ اکبر. اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو کچھ نعمتیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے پر خرچ کرنا چاہیے. قیامت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان, توکل, رجا, امید, محبت یہ بھرنا چاہیے ہمارے دلوں میں, تاکہ جب ہمارا سینہ کھولا جائے گا, راز کھولے جائیں گے, تو بہترین چیزیں جو جہنم سے بچانے والی چیز نکلے گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم کو ہر قسم کے برائی, فتنہ, فساد, شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ پڑھنے, سیکھنے, قبول کرنے, اسی طریقے پر جینے مرنے کی توفیق دے. آمین.